سب سے پہلے تو اپنے پیارے بھائی جناب مولانا قاری حسنین عادل صاحب جو اس مدرسے کے بانی، رئیس اور محتمم ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے بھائی مولانا مفتی عثمان غنی صاحب مدظلہم کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاری عبدالرحمن صاحب جنہوں نے یہاں قرآن کریم سنایا اور جنہوں نے قرآن کریم سنا، انہیں بھی دلی دعائیں تحسین اور مبارکباد۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت غیر معمولی بات ہے کہ 13 بچوں نے یہاں قرآن کریم سنایا۔ یہ کیسا بابرکت، کیسا پر نور اور کیسا عمدہ، کیسا باوقار شاندار ادارہ ہے کہ جس میں ایک نہیں، دو نہیں، درجن سے زیادہ قرآن کریم تراویح میں مکمل کیے گئے۔ خدا جانے اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو قبول کرنا تھا، اللہ نے اس کو پسند کرنا تھا، اللہ نے اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھا۔ زمین کا یہ ٹکڑا یقینی طور پر احادیث کی روح سے کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں، زمین کا یہ ٹکڑا آسمان والوں کی نظر میں اس طرح چمکتا ہے جیسا کہ زمین والوں کی نظر میں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کے پرزے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے حفاظ اور قراء کو حفاظت قرآن کے سیکیورٹی گارڈ قرار دیا، گن مین ہے۔ اللہ نے اس کے لیے یہ نہیں کیا تھا قرآن کریم کے لیے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ میں گن مین بھیج دے، نہیں، امت مسلمہ کے معصوم بچوں کے سینوں کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا۔ مگر یہ اربوں کروڑوں سینوں میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں یہ چند افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو چند افراد اللہ رب العزت جن کو قبول فرما لیتے ہیں اور یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، یہ اللہ کے انتہائی چنیدہ ترین افراد ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے، جن اداروں میں یہ پڑھا رہے ہوں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں چندے کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ بات ضرور کرتا ہوں جو اپنی جس استطاعت اور حیثیت میں ہو ان قرآن پڑھنے پڑھانے والے اداروں کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق اور منسلک کر دے۔ ہسپتال سے تعلق قائم ہو نہ ہو، عدالت، یونیورسٹی، اسکول، ادارے، کسی اور جگہ آرگنائزیشن سے تعلق ہو یا نہ ہو، مسجد کا عادی ضرور بن کے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین بالظلم فی اللیل او کما جاء فی الحدیث، جن کے قدم مسجد کی طرف رات کی تاریکی اور اندھیروں میں چلے ان کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو، یہ جنت کے عادی ہیں، ان کے عدل اور انصاف کی گواہی دو۔ اور جس مسجد مدرسہ میں یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے موجود ہوں، بقول مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اسے صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو، اللہ اس کی وجہ سے بھی بخشش کر دے گا، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ تو ایک تو ہمیں ان اداروں کی قدر کرنی چاہیے، مسجد مدرسے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش، یہ جو ہمارے سبزی بیچنے والے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نوکری اور ملازمت کرنے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پتھارے والے، عام دکاندار، دنیا والے، پائلٹ، وکیل، انجینئر، جتنے بھی ہمارے معاشرے کے افراد ہیں، یہ قرآن ان کا بھی ہے یا صرف اور صرف مدرسے والوں کا ہے؟ ذرا بتائیے نا۔ جو دکاندار حضرات بیٹھے ہیں، آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور قرآن کریم آپ کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن کریم کی وجہ سے ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے یا نہیں کروانی؟ اور ہمیں بھی جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ اگر یہ سب بات ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا،
سورہ دخان آیت نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ سورہ قدر آیت نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اب یہ جو قرآن جا بجا کہہ رہا ہے رمضان وہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا، قرآن وہ جو رمضان کے اندر نازل ہوا، تو رمضان اور قرآن کا لازم ملزوم رشتہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنے ہم عوام الناس یہاں پر بیٹھے ہیں، اس رمضان کے آج 17 18 بلکہ 20 22 دن گزر گئے، ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے؟ بس یہی مجھے سوال کرنا ہے اپنے آپ سے بھی، میں پہلا مخاطب ہوں، میرے بعد آپ دوسرے درجے کے مخاطب ہیں، ذرا بتائیں کتنا قرآن پڑھ لیا ہے؟ ہر ایک سوچے۔ رمضان تو کہہ رہا ہے کہ یہ آیا تھا اس لیے تاکہ پورے سال ہم کو قرآن پڑھنا تھا، نہیں پڑھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ جن کو ہم نے قرآن دیا وہ تلاوت کرتے ہیں نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121، بلکہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے حق ادا کیا ہے، ہماری بہنوں نے پڑھا ہے، ہماری ماؤں نے گھر کے اندر قرآن ختم کیا ہے، ہماری بیٹیوں نے ختم کیا ہے، ہمارے نوجوان بھائیوں نے قرآن ختم کیا ہے؟ نہیں کیا تو خطرناک ترین روش ہے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج اسی مجلس میں عزم کریں، اگر اب تک قرآن کریم کی تلاوت ختم نہیں کی، قرآن مکمل نہیں کیا، تو انتہائی خطرناک بات ہے۔ قرآن اور رمضان لازم ملزوم 21 روزے گزر جائیں اور ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی ہو، اس سے زیادہ خسارہ، اس سے زیادہ تباہی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ تو اب آخری عشرہ آ گیا ہے، بخاری کے اندر تو حدیث ہے اذا دخل العشر الاواخر، اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر کمر کس لیا کرتے تھے، راتوں کو شب زندہ دار ہو جاتے تھے، اہل و عیال کو جگانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ آخری عشرہ ہے، پورے سال اگر ہم نے قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں رکھا تھا، اس کے ازالے کا راستہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، اور اگر رمضان میں پھر کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو آخری عشرہ اس کے ازالے کا عشرہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، مجھے ابھی ایک اور جگہ پر بھی جانا ہے، ٹائم نہیں ہے، دوسری بات یہ عرض کیے دیتا ہوں، صرف تلاوت کرنا بھی کافی نہیں ہے، نہ صرف تلاوت کرنا بھی کافی نہیں، جا بجا قرآن کریم کہہ نہیں رہا، پکار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، لب و لہجہ سخت غضبناک ہے قرآن کریم کا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 4، کیوں نہیں یہ قرآن کریم کے ترجمے کے اندر غور و فکر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ اس علاقے کا ایک ایک نوجوان یہاں جو بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک بزرگ آج کی اس مبارک طاق رات میں عزم کرے کہ قرآن کریم کا میں ترجمہ پڑھوں گا۔ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ 70 سال ہو گئے، عمر 80 سال ہو گئی ہے، 4-5 صورتیں یاد ہیں، ان کو بھی ترجمہ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اپنے دماغوں سے یہ بات نکال دیں کہ قرآن پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ مولوی کا یا امام صاحب کا یا مفتی صاحب کا یا ملا کا کام ہے۔ ملا کا کیوں کام ہے بھائی؟ مولوی کا کیا لینا دینا؟ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ کو جنت میں نہیں جانا ہے، آپ کو قبر میں سوال جواب نہیں کا سامنا نہیں کرنا ہے، آپ کو جنت نہیں چاہیے، آپ کو بخشش نہیں چاہیے، آپ محتاج قرآن نہیں ہیں، آپ کے لیے قرآن جبرائیل نہیں دے کر کے آئے۔ جب بھی قرآن کریم کی بات کی جاتی ہے تو دماغ میں آتا ہے ہاں یہ قرآن پڑھنا تو مولویانہ کام ہے، یہ مولوی صاحب ہوتے، مولانا صاحب ہوتے، مفتی صاحب ہوتے، امام صاحب ہوتے، وہ قرآن پاک پڑھانے کی بات کرتے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کیا بات ہے؟ مولوی کا کیا لینا دینا؟ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو وہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ نے کیا کام کیا؟ خوراک سے زیادہ ضروری تھا، ناشتے سے ضروری تھا، نوکری سے زیادہ ضروری تھا قرآن سے رشتہ قائم کرنا۔ تجارت، بزنس، نوکری، دنیا کے کام، کمیونٹی، تعلقات عامہ، خاندان، رشتے ناتے، اسکول، یونیورسٹی، ادارے، تمام چیزوں سے زیادہ ضروری تھا کہ میں قرآن کے ساتھ رشتہ قائم کروں۔ اگر مولوی صاحب نے، امام صاحب نے، مدرسے کے بچے اور طالب علم نے قائم کر رکھا ہے، اس نے تو اپنا کام کیا ہوا ہے۔ آپ روٹی نہیں کھاتے ہو، آپ نوکری نہیں کرتے ہو،
آپ لباس نہیں پہنتے ہو، آپ خوراک نہیں کھاتے ہو، اگر کرتے ہو ان سب سے زیادہ ضروری ہے قرآن کریم پڑھنا، اس لیے اس کا عزم کریں۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنا، اور یہ قرآن کریم کا ترجمہ ثواب کے لیے نہیں، یہ بھی اپنے دماغوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ثواب کے لیے اجر و ثواب، او بھائی اجر و ثواب بعد کی بات ہے، قرآن کتاب تلاوت بعد میں ہے، کتاب ہدایت پہلے، یہ دستور آیات ہے۔ اور کیوں پڑھا جائے اب سمجھ لیں، آخری نقطہ، قرآن اس لیے پڑھا جائے، قرآن ایک قرآنی ذہنیت دیتا ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو قرآن ایک مخصوص ذہنیت دیتا ہے، اسے کہتے ہیں قرآنی ذہنیت، اور وہ اس دنیا سے ایک الگ دنیا، الگ ذہنیت، الگ مائنڈ سیٹ دیتا ہے، قرآنی مائنڈ سیٹ۔ اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، ابھی جو آپ لوگوں نے چند صورتیں آخر میں پڑھی ہیں وہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کیا پڑھا اس میں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ آخری صورتوں کے اندر امام صاحب نے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں مال کمانے کی حرص، طمع اور لالچ نے ہلاک کر دیا ہے، اس میں تم اتنے غرق ہو چکے ہو کہ اسی مصروفیت میں حتی زرتم المقابر، تم اپنی اپنی قبروں میں جا گھسو گے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ کلا سوف تعلمون، مرو گے پتہ چل جائے گا دنیا میں تم نے ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں اور محنت کیا کی تھی، اور یہاں پر ضرورت کس چیز کی تھی۔ یہ آنکھیں بند ہوں گی، حقیقت والی آنکھیں کھلیں گی، پھر پتہ چل جائے گا۔ یہ الہاکم التکاثر میں اللہ ذہن دے رہا ہے، یہ ذہن ہے، یہ ہے مائنڈ سیٹ۔ اگلی صورت کیا ہے؟ والعصر، اس سے اگلی صورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہو کن کے لیے؟ جو چغلی کھانے والے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات۔ ساس بہو کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، دفتر کے اندرونی ماحول کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، یہ اس کا تذکرہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ اسکیمیں، پیسہ کماؤ، مال دنیا کماؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کمانے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، جن کا مبلغ علم صرف مال کمانا ہے، مبلغ دنیا صرف اور صرف مال کمانا ہے، اور مال کماتے ہیں، جمع کرتے ہو، گنتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اب 99 ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اسی چکر میں دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچتے رہتے ہیں، پیٹ سے سوچنے کے عادی بنے ہوئے، پیسہ ہی سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح کا مال کمانا حرام نہیں ہے، لیکن مال کمانے میں اپنے آپ کو مصروف کر کے غرق کر دینا، اس میں مشغول کر دینا، یہ ہے ہلاکت۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے اندر کہہ رہے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، سورۃ القریش، ریاست کا نظام اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو قدم کا یہ پورا قرآنی مائنڈ سیٹ ہے، ہم کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں، قرآن ایک اور ذہن دیتا ہے۔ اس قرآنی ذہن کو اختیار کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے۔ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ سب پڑھیں گے؟ میں پہلے نمبر پر محتاج ہوں اور ضرورت مند ہوں، آپ مجھ سے بہت کروڑوں گنا بہتر اور اچھے، لیکن یہ نصیحت خود میرے لیے پہلے نمبر پر، آپ کے لیے میرے بعد ثانوی درجے کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں قرآن کریم سنانے والے محترم قاری عبدالرحمن صاحب کو، بھائی مولانا قاری حسنین عادل صاحب، بھائی مولانا مفتی عثمان غنی صاحب کو، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو چمکتا دھمکتا رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب دین کا کام لے۔ عثمان غنی ہمارے پیارے بھائیوں کی طرح ہیں، میں اس وقت کئی سارے اور پروگراموں میں بھی جانا ہے مجھے، انہوں نے آ کر کے کہا تو ان سے انکار کر نہیں سکتا تھا، اس لیے حاضر ہوا ہوں چند لمحوں کے لیے۔ اور ان کی والدہ بھی آج کل بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میرے تایا جان بھی اس وقت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔